اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نحل کی آیت نمبر 103 سے شروع کریں گے، اور سورہ نحل کے بعد ہم سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، وہ پڑھیں گے، اور کچھ حصہ انشاءاللہ سورہ کہف کا پڑھیں گے۔ تو سورہ نحل کی آیت نمبر 103 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ظاہر مکی صورت ہے، مکہ کے ماحول میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے جا رہے تھے، جو سازشیں ہو رہی تھیں، یہ ان کو سامنے رکھ کر بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہلی آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، یہاں جواب دیا جا رہا ہے ایک الزام کا، کہہ لیں، جو لگاتے تھے قریش۔ ظاہر قریش کے سرداروں کو اب اپنے عوام کو بیوقوف بنانا پڑتا تھا، تو ایک انہوں نے پراپوگنڈا یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ جی ایک غلام ہے، یہاں کسی کا نام بھی لیا، فلاں کا غلام ہے، وہ غلام تھا، غیر عرب تھا، اجمی تھا، عیسائی تھا۔ تو انہوں نے کہا جی فلاں کے غلام سے یہ سیکھ کر آتے ہیں، وہ انہیں سکھاتا ہے اور یہ آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اندازہ کریں اس حد تک لوگوں کی مت ماری جاتی ہے کہ جب وہ تعصب میں مبتلا ہوتے ہیں، ہٹ درمی کو بات نہیں ماننی، اور پھر عوام کو بھی بیوقوف بنانا لیڈروں نے، تو کس قسم کا جھوٹا پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ ایک غلام ہے جو انہیں سکھاتا ہے اور آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو بھئی اگر غلام سکھلاتا ہے تو مکہ کے اندر تمہیں پتہ ہے فلاں غلام ہے، اس غلام کو گرفتار کر لیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو تم کہہ دینا دیکھ لیں جی اب جب سے غلام ہم نے گرفتار کیا ہے تو بند ہو گیا سب کچھ جی۔ لیکن عوام کو بھی دیکھیں کس طرح بیوقوف بناتے ہیں، اور پھر عوام بھی عقل سے کام نہیں لینے والے ہوتے ہیں نا، کہ عوام ہی کہتے ہیں بھئی چلیں اس غلام کو گرفتار کر لو تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ بھی وہاں واقعی ایسی بات ہے جی، وہ غلام سکھلاتا ہے۔ تو وہ اجمی غلام تھا، عرب نہیں تھا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان انہیں سکھلاتا ہے، انما یعلم بشر، اس غلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ زبان جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، یعنی غلام کی زبان، وہ تو اجمی ہے، اور یہ قرآن تو عربی مبین ہے، عربی مبین میں نازل ہوا ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور قرآن کی زبان تو عربی مبین یعنی عام عربی نہیں، ایک فصیح و بلیغ عربی ہے، جس میں چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں تو لے آؤ کوئی ایک سورت، 10 صورتیں کچھ اس طرح بنا کے لے آؤ، تم بھی عرب ہو، صاحب زبان ہو۔ فرمایا کہ جس زبان کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں یعنی غلام کی، وہ تو اجمی زبان ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جھوٹ تو وہ لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اب اگلی آیت میں ایک مکہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سارے خاندان کو اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ ان کے والد کو شہید کر دیا گیا، ان کی والدہ سمیہ کو شہید کر دیا گیا، اور انہیں بھی کتنی دفعہ اس طرح اذیتیں دی گئیں کہ گویا کہ زندگی ختم ہو گئی ان کی، وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ بس اب مر گئے۔ تو اس طرح انہیں ستایا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ انہیں ستایا گیا اتنا کہ ان کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمات جو وہ کہلوانا چاہتے تھے وہ ایسے نکل گئے۔ تو وہاں پراپیگنڈا شروع ہو گیا مکہ میں کہ عمار آج دین سے پھر گیا ہے، اسلام سے پھر گیا ہے۔ تو اس طرح کا پراپیگنڈا شروع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی، اور اتنے میں حضرت عمار بھی آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی کہ عمار اسلام سے پھر گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان عمار کے خون میں پیوست ہو گیا ہے، خون میں دوڑ رہا ہے ایمان، وہ نہیں نکل سکتا۔ اتنے میں حضرت عمار بھی آ گئے، تو انہوں نے آ کر معذرت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجھے ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ کون سی کوئی بات ایسی ممکن ہے نکل گئی ہو میری زبان سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارا دل ایمان پہ مطمئن ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے دل میں ایمان ہے۔ تو
تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی بات کہلوانا چاہیں میرے خلاف تو کہہ دو، اذیت دے کے کہلوانا چاہیں تو کہہ بھی دو، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جبکہ تمہارا دل ایمان پہ مطمئن ہے۔ تو یہ پھر آیت اس مناسبت سے نازل ہوئی، اور جس نے ایمان کے بعد کفر کیا ہو الا یہ کہ اسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو، تو پھر تو کوئی حرج نہیں، مگر جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا تو ایسے لوگوں پہ اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جس سے مجبور کیا گیا، ستایا گیا، تو ایمان کے بعد کفر کیا یعنی کو کافرانہ کلمات کہہ دیے، تو اگر تو اسے ستایا گیا لیکن دل ایمان پہ مطمئن ہے، صرف زبان سے مجبوری میں کوئی کلمہ نکل گیا تو کوئی بات نہیں، مگر فرمایا کہ جس نے اس طرح ستائے جانے کے بعد کلمات کہے اور سینہ بھی کھول دیا کفر کے لیے تو وہ تو مرتد ہو گیا نا۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور بے شک اللہ ایسے کافر لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ستائے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا، پھر صبر کیا، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد انہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ حضرت عمار اور ان جیسے جو تھے مسلمان، ان کی قربانیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہیں مکہ میں ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر جہاد کیا، پھر صبر کیا، تو فرمایا کہ اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس روز کو یاد کرو کہ جس روز ہر نفس اپنا دفاع کرتا ہوا آئے گا۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور ہر ایک کو اس کی عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، کسی کا کوئی حق نہیں مارا جائے گا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے جو امن اور اطمینان کی حالت میں تھی، اس کا رزق بفراغت ہر طرف سے آ رہا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اور اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم ہیں۔ تو یہ قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، قومیں کس طرح تباہ ہوتی ہیں اور جو زوال قوموں کا، تو اس کے بارے میں بتایا کہ ایک بستی بڑے امن اطمینان سے زندگی گزار رہی ہے، امن ہے، خوشحالی ہے، ہر طرف فروانی ہے رزق کی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو پھر اللہ نے سزا دی۔ سزا کیا دی کہ بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بھوک اور خوف یعنی معاشی بدحالی اور بدامنی، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کو بڑھاتی۔ معاشی بدحالی بدامنی بڑھائے گی، جتنی بدامنی بڑھے گی اتنی معاشی بدحالی بڑھے گی، اور پھر ان کا سلسلہ رکتا ہی نہیں، ایسا وہ چلتا ہے، معاشی بدحالی بدامنی بڑھا رہی ہے، بدامنی بڑھ رہی ہے تو معاشی بدحالی بڑھ رہی ہے۔ یہ سزا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ قوموں کو دیتا ہے، اور اس طرح پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں نا، دیکھیں، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ہر وقت بھوک تو خیر ہوتی ہے پیٹ میں ہی، یعنی جیسے لباس کی طرح چمٹی ہوئی چیز، اور خوف بھی اسی طرح لباس کی طرح، کہیں امن نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا نا باہر بدامنی، ہر جگہ، گھر کے اندر ہر جگہ بدامنی، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اب یہ جو کرونا ہے اسی طرح کی چیز ہے نا، کہ ہر چیز سے آپ ڈر رہے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے کہ اس چیز کو ہاتھ لگا تو یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، کپڑے کو ہاتھ لگا، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یہ نہ ہو جائے، ہر کہاں ہے کدھر ہے، لباس کی طرح ایک چیز چمٹی ہوئی ہے، ہر لمحے خوف طاری ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ملتی قوموں کو، اور اسی سے پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ معاشی بدحالی اور بدامنی یہ دو چیزیں ہیں، یہ جہاں آ جائیں بس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی سویلائزیشن جو تباہ ہوئی ہیں، بس یہی دو چیزیں، لباس الخوف والجوع، جو ایک دوسرے کو خود ہی بڑھاتی رہتی ہیں اور قوم میں برباد ہو جاتی ہیں۔ بس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے، اور
اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے کے دعوے دار ہو۔ بے شک اس نے تم پہ حرام کیا ہے مردار اور خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پس جو شخص مجبور ہو اور اس کے اندر کوئی خواہش نہ ہو اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرے اور وہ کھا لے، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور تمہاری زبانیں جو جھوٹ گڑتی ہیں تو اس کی بنیاد پہ یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ گڑو، بے شک جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی اپنی زبانوں سے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے حرام ہے، جھوٹ نہ گھڑو، بلکہ حلال حرام تو اللہ کا فیصلہ ہے نا۔ اللہ نے جو حرام کیا وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے۔ تو تم اپنی زبانوں سے یہ فیصلے نہ کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کوئی چیز حرام ہے تو اسے پھر ثبوت دینا چاہیے نا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، کوئی اور تو حرام کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کی تھوڑی زندگی کا سامان ہے اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پہ ہم نے جو کچھ حرام کیا وہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا مگر وہ اپنے اوپر خود ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے نادانی میں، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نادانی میں نے بتایا یہ نہیں کہ گناہ کا پتہ نہیں ہے، یعنی جذبات سے مغلوب ہو کے گناہ کیے۔ بے شک ابراہیم اکیلا ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار، اس کی طرف یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، اللہ نے اسے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے نیک بندوں میں۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ بار بار جو قرآن جو حضرت ابراہیم کا بتا کے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، تو کیونکہ قریش اور عرب کے مشرک تو کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان کے دین پہ ہیں، ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بے شک ہفتہ تو ان لوگوں پہ مسلط کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہفتے کے دن کے جو قوانین ان کے لیے تھے۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ، اور ان لوگوں سے ایسے طریقے سے بحث کریں جو بہترین ہو۔ بے شک تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت۔ یہ ہے دعوت کا طریقہ، یہی انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور اگر کہیں بحث کی ضرورت ہے تو بہترین طریقے سے بحث ہو جی۔ باقی ایک اللہ جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے کون ہدایت یافتہ ہے، تو اللہ کے ہاں سب نے پھر پیش ہونا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اسی طرح کا جس طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ صبر کریں، اور اللہ ہی کی توفیق سے ہے آپ کا صبر کرنا، اور ان کے معاملے میں آپ کو غم نہ کریں، اور جو یہ چالیں چل رہے ہیں اس سے آپ کو تنگ دل نہ ہوں۔ جو سازشیں کر رہے ہیں تو کوئی تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ان پہ غم کریں، یعنی یہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہ آپ پریشان ہیں کہ ایمان نہیں لا رہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ہر رسول حریص ہوتا ہے ایمان کا، قوم ایمان لائے، انہیں تو ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے نا یہ ایمان نہ لائے تو بس یہ جہنم میں گرنے والے ہیں۔ آپ نے ایک مثال بھی دی نا، تو آپ نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کوئی آگ کے گڑھے میں گر رہا ہو اور پیچھے سے کوئی اسے قمیض کے پچھلے حصے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہو بچانے کے لیے، یعنی اور کچھ چیز ہاتھ نہیں آ رہی تو قمیض کا پچھلا حصہ ہی پکڑ کے کھینچے کہ ان کو بچائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح میری اور تمہاری مثال ہے کہ تم گویا کہ شرک جو کر رہے ہو تو اس آگ کے گڑھے میں گرنے والے ہو، اور میں تمہیں کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ نیکوکار ہیں، یعنی تقوی اور احسان، والذین ہم محسنون۔ تو کل جو میں نے بتایا تھا نا احسان کیا ہے،
تو وہ محسن وہی ہے، احسان اسی معنی میں، وہ ہمارا اردو والا احسان نہیں، محسن بہترین عمل کرنے والا، جو ہر عمل کا حق ادا کر دے، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ وہ دنیا کے معاملات ہوں۔ تو یہاں سورہ نحل ختم ہو گئی اور سورہ اسراء ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام اسراء بھی ہے اور ایک نام اس کا بنی اسرائیل بھی ہے۔ اسراء نام اس وجہ سے ہے کہ اس میں اسراء کا ذکر ہے۔ اسراء ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا، جسے ہم معراج بھی کہتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل اس لیے اس کا نام ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا۔ تو یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے۔ تو سب سے پہلے اس میں اسراء کا ذکر ہے جی۔ تو میں بتا دوں پہلے کہ ہم جو کہتے ہیں نا، ہم عموماً کہہ دیتے ہیں معراج النبی جی، لیکن ایک ہے اسراء، ایک ہے معراج۔ اسراء کا مطلب یہ ہے معنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام مکہ سے بیت المقدس جانا رات کو، یہ ہے اسراء۔ معراج ہے پھر وہاں سے آسمانوں پہ جانا جی۔ تو اس طرح ہم جب معراج کہتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اسراء و معراج دونوں آ جاتے ہیں جی۔ تو معراج آگے آسمانوں پہ جانا۔ تو معراج کا جو ذکر ہے وہ سورہ نجم میں آیا ہے اور باقی حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ اسراء کا ذکر یہاں ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھلائیں۔ بے شک وہ سننے والا، یعنی اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ہے ذکر اسراء کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مکہ سے ایک رات لے جایا گیا بیت المقدس تک، اور براق ایک سواری ایسی کہ جو بجلی کی رفتار سے چلنے والی تھی، اس پہ حضرت جبرائیل آئے، آپ کو لے کر گئے۔ اچھا، وہاں پھر جس طرح حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ انبیاء کی آپ نے امامت کرائی، انبیاء نے آپ کے پیچھے سب نے نماز پڑھی۔ تو یہ گویا کہ جیسے کہتے ہیں نا ایک ایسی تقریب کہ جس میں اب امامت منتقل ہو رہی تھی اس امت کی طرف۔ پہلے بنی اسرائیل تھے، ان میں نبی آ رہے تھے، تو اب اس امت کی طرف وہ امامت منتقل ہو رہی تھی، اور بیت المقدس سے اب قبلہ جو ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ بننے والا تھا، جس کو اللہ نے مرکز شروع سے بنایا ہے وہ اس رسالت کے لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو پوری دنیا کے لیے تھی، جو قیامت تک کے لیے تھی۔ تو اس کے مطابق گویا کہ یہ ایسی تقریب کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور اس امت کو امامت کا منصب دیا جا رہا تھا، تو یہ گویا کہ تقریب وہاں رکھی گئی، اس لیے کہ یہ انبیاء کی سرزمین تھی جی، بیت المقدس۔ اور پھر وہاں سے آگے آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا، جہاں حدیث میں تفصیل ہے کہ آپ کی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، مختلف آسمانوں میں مختلف انبیاء سے، پھر آپ کو اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی، اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ اچھا، ایک چیز یہاں میں وضاحت کر دوں کہ یہاں جو فرمایا نا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جی، تو یہ بات شاید ہمیں معلوم نہ ہو، اس وقت مسجد اقصی کی کوئی عمارت نہیں تھی وہاں جی۔ آگے میں بتاؤں گا کہ مسجد اقصی تباہ کی جا چکی تھی، رومیوں نے حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد اس کو نیست و نابود کر دیا تھا، نام و نشان نہیں تھا، صرف وہ زمین تھی پڑی ہوئی۔ جیسے کوئی فرض کریں کوئی مسجد کہیں ہو گرا دی جائے تو اس کی وہ زمین پڑی ہو جہاں مسجد تھی گرائی ہوئی، نشانات کچھ جی، یہ تھا جی۔ مسجد کی کوئی عمارت نہیں تھی۔ یہ مسجد جسے آج ہم مسجد اقصی کہہ رہے ہیں نا، یہ بنو امیہ کے دور میں بنی ہے، عبد الملک بن مروان نے بنوایا اور بعد میں اس کی تعمیر مزید کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ اب اگر وہاں اچھا مسجد اقصی کیا تھی جس کو یہاں کہا گیا ہے، وہ حضرت سلیمان نے تعمیر کی تھی۔ حضرت سلیمان نے جو تعمیر کی تھی مسجد، اس کو قرآن نے مسجد اقصی کہا ہے۔ پھر یہ جو حضرت سلیمان نے تعمیر کی تھی مسجد، آگے میں بتاؤں گا کہ اس کو تباہ کیا بخت نصر نے، پھر دوبارہ اس کو
تعمیر کیا گیا جی، اور پھر آخر میں رومیوں نے تباہ کیا، اور اس کے بعد ایسے ہی وہ پڑی تھی، اس کا کوئی نشان نہیں تھا، ختم، زمین پڑی تھی بس۔ تو اس زمین کو مسجد کہا گیا۔ اب مسجد کیوں کہا گیا؟ وہاں مسجد تو نہیں، زمین ہے، اس لیے کہ جس جگہ اللہ کا گھر مسجد ایک دفعہ بنا دی جائے تو بے شک وہ ظالم آ کے اسے گرا بھی دے تو وہی زمین ہی مسجد ہوتی ہے جی، اصل کوئی عمارت نہیں کہ عمارت کا اس سے کوئی تعلق ہے جی، وہ زمین ہی مسجد ہے، وہ زمین مسجد ہی رہے گی۔ اگر کوئی ظالم عمارتیں دیواریں چھت گرا بھی دے تو وہ زمین ہی مسجد رہے گی۔ تو اس لیے اس زمین کو قرآن نے مسجد اقصی کہا، جو مسجد اقصی سلیمان نے تعمیر کی تھی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ مسجد جس کے ارد گرد یعنی یہ بابرکت سرزمین ہے، اور کیوں لے جایا گیا؟ تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب آگے بنی اسرائیل کا ذکر آیا کہ کیونکہ انہیں منصب سے معزول کر دیا گیا نا، وہیں تقریب ہوئی جس میں امامت کا منصب اس امت کو دے دیا گیا۔ تو اب بتایا کہ ان مجرموں کے خلاف یہ کارروائی کیوں ہوئی، بنی اسرائیل کو کیوں ہم نے معزول کیا، تاریخ ان کی تھوڑی بتا دی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، تم وہ ہو جو نوح کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد ہو آگے۔ بے شک نوح بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا، یعنی ان کے انبیاء کے ذریعے، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ زمین میں، بیت المقدس میں، فلسطین میں فساد پھیلاؤ گے 2 مرتبہ، بہت بڑی سرکشی کرو گے، اور اس کی سزا اللہ پھر تمہیں دے گا۔ تو یہ ان کے ہاں موجود ہے کتابوں میں، اللہ کے انبیاء نے واضح طور پہ کہہ دیا 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے اور بدترین سزا اللہ کی طرف سے تمہیں ملے گی۔ فساد کیا تھا؟ شرک، کہ دوسری قوموں سے متاثر ہو کے انہوں نے شرک شروع کر دیا، جو بت دوسری مشرک قومیں پوج رہی تھیں وہ ان کے ہاں بھی وہی آگے جی، اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی اور اخلاقی بیرا روی، یہ فساد تھا، عقیدے اور اخلاق اور اعمال کا فساد۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا اس طرح فساد تم پھیلاؤ گے اور پھر اللہ کی طرف سے سزا ملے گی تمہیں، اور وہ سزا جو ملی وہ آگے بتایا ہے۔ پھر جب پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی پہلا فساد جو تم نے پھیلایا، تو ہم نے تم پہ اپنے بڑے زور آور بندے مسلط کیے کہ جو تمہارے گھروں میں گھس گئے، اور یہ ایسا وعدہ تھا جس نے پورا ہو کر رہنا تھا۔ اور پھر ہم نے تمہیں دوبارہ موقع دیا، تمہاری باری ان پہ پلٹ دی، اور مال و اولاد میں تمہاری مدد کی، اور تمہاری تعداد کو ہم نے بڑھایا۔ تو یہ پہلا موقع جو فساد کا تھا، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے فرمایا کہ ہم نے اپنے کچھ زوراور بندے تم پہ بھیجے۔ یہ مطلب نہیں کہ مومن بندے بھیجے، نہیں، سزا اللہ جب دیتا ہے تو بدماشوں سے سزا دلواتا ہے، بدماش آ کے سزا دیں تب صحیح سزا ملتی۔ مومن تو نہیں کسی کو ذلیل و خوار کریں گے جی، اللہ کے ڈرنے والے بندے۔ تو اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ تو یہ بندے، یہ کون تھا؟ بخت نصر، بابل کا حکمران، کہ اس نے حملہ کر کے پوری قوم کو لے گیا غلام بنا کے، مسجد اقصی جو تھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بالکل ختم کر دیا گیا اسے، پوری قوم کو غلام بنا کر بابل میں رکھ دیا گیا۔ اور اسی وہ بابل کے اسیری کے زمانے کا واقعہ جو سورہ بقرہ میں گزرا ہے، وہ جادو والا، ہاروت اور ماروت والا قصہ۔ اور تو اس طرح بیت المقدس کو تباہ کر دیا گیا، مسجد اقصی کو تباہ کر دیا گیا، پوری قوم غلام بن گئی۔ یہ حال ہوا، رسوائی کی انتہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا، قوم کو رہائی ملی، دوبارہ واپس آئے، پھر دوبارہ بیت المقدس مسجد اقصی دوبارہ تعمیر کی گئی، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ پھر اسی طرح دوبارہ اپنی حکومت آگے زندگی گزارنے لگے، تو پھر دوبارہ سرکشی کی جی، اس کا آگے پھر ذکر ہے، وہ اس کی سزا کیسے ملی۔ اگر تم بہتر عمل کرو گے تو یہ تمہارے اپنے ہی لیے اچھا ہے۔ ان احسن تم لانفسکم، بھلائی کی تم نے اچھا عمل کیے تو اپنے لیے مفید ہیں،
اور اگر کوئی برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تم ہی پہ ہوگا۔ اور پھر جب آخری وعدے کا وقت آیا، دوسرا، آخری میں نے دوسرا، 2 مرتبہ کہاں فساد پھیلاؤ گے، پہلے کا تو بتا دیا، بخت نصر نے سزا دی، اب دوسرا، پھر دوسرے وعدے کے جب وقت آیا اور تو پھر ہم نے اپنے بندے تم پہ مسلط کیے، اور تاکہ تمہارے چہروں کو وہ بگاڑ دیں اور مسجد میں یعنی مسجد اقصی میں اسی طرح داخل ہوں جس طرح پہلی مرتبہ پہلے لوگ داخل ہوئے، اور جس چیز پہ بھی ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ دوبارہ ہم نے اسی طرح پھر کچھ اور لوگ مسلط کیے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑیں اور زیادہ ذلت کا عذاب دیں، اور مسجد میں پھر داخل، مسجد اقصی میں، اور ہر چیز کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں۔ یہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کو جب انہوں نے کہا جی ہم نے سولی پہ چڑھا دیا ہے، یہ تو کہتے ہیں ہم نے قتل کیا، سولی پہ چڑھا دیا یہودی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ سزا رومیوں کے ہاتھوں دی۔ رومی سلطنت اس وقت ابھی عیسائیت نہیں انہوں نے قبول کی تھی، تو انہوں نے انہیں سزا دی۔ 70 سال بعد یلغار کی رومیوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ 17ویں عیسوی میں ہوا یہ، 17ویں عیسوی میں ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، مسجد کی انسینس بجا دی، ختم، لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں غلام بنا لیے گئے، غلام بنا کر مختلف کولے کی کانوں میں مختلف ان کو مزدوروں کے طور پہ بھیج دیا گیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا، باقی جو بھاگ سکتے تھے تتر بتر ہو کر بھاگ گئے، اور پابندی لگا دی گئی کہ کوئی یہودی فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے پابندی لگی، کوئی یہودی فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ تتر بتر کر دیے گئے پوری دنیا میں، جہاں کسی کو موقع ملا، کچھ چند ادھر ہیں چند ادھر ہیں، پوری دنیا میں اس طرح رہنے لگے، کوئی ان کا ملک نہیں تھا، کوئی سرزمین نہیں تھی جی۔ تو یہ تقریباً کہہ لیں کہ 2000 سال تک اس طرح کی کیفیت میں رہے ہیں۔ اب اسرائیل جب وجود میں آیا تو پھر انہوں نے آنا یہاں شروع کیا، 2000 سال تک اس طرح ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے رہے۔ تو یہ مسجد آخری مرتبہ انہوں نے، پہلے بخت نصر نے تباہ کی، پھر اسے انہوں نے تعمیر کیا دوبارہ مسجد اقصی کو، اور جب رومیوں نے تباہ کی تو اس کے بعد تعمیر نہیں ہوئی۔ تو رومیوں کی تباہ کی گئی مسجد کے کھنڈر جو تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں وہاں اسراء میں، تو یہ مسجد یہ رومیوں نے تباہ کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد نہیں تھا کچھ بھی وہاں، اور یہ مسجد عمومی دور میں بنی ہے۔ حضرت عمر جب گئے ہیں، فلسطین فتح ہوا ہے، تو اس وقت بھی کوئی مسجد نہیں تھی وہاں، حضرت عمر نے وہاں ایسی زمین پڑی تھی عام، وہاں نماز پڑھی، صفائی کر کے ہٹا کے کوئی چیز وہاں نماز پڑھی، مسجد نہیں تھی۔ تو یہ تباہی تھی جو ہوئی، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جو یہ مسلمان قوم تھی نا، تو مسلمان قومیں بھی جب سرکشی کرتی ہیں اللہ کے مقابلے میں، بغاوت اور شرک، تو پھر اللہ سزا دیتا ہے۔ تو ہماری تاریخ میں بھی دیکھیں نا جو سزا ملی ہمیں بھی، دیکھیں تتاری جب آئے انہوں نے کیا حشر کیا بغداد کا، پھر صلیبی آئے انہوں نے کیا حشر کیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سزائیں ملتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، جو جھوڑا جاتا ہے قوم کو کہ شاید وہ سنبھل جائیں، سدھر جائیں، دوبارہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے، یعنی اب بتایا کہ ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پہ رحم کرے، اور اگر دوبارہ تم نے وہی حرکت کی تو ہم بھی دوبارہ وہی سزا دیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا باڑا بنا رکھا ہے۔ یہ دنیا میں سزا، باقی آخرت میں جہنم ہے جس میں کافروں کو ایسے ڈال دیا جائے جیسے بھیڑ بکریاں باڑے میں ڈالی جاتی ہیں۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا ہے، سب سے زیادہ سیدھا، اور جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کر رہے ہیں ان کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انسان شر کی دعا اس طرح کرتا ہے جیسے اسے خیر کی دعا کرنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز ہے، یعنی بعض وہ اپنے لیے بد دعا کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح شر کی دعا نہ کریں، خیر کی دعا کریں۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، اور رات کی نشانی کو ہم نے مدھم کر دیا، یعنی اس میں روشنی نہیں رکھی، اور دن کی نشانی کو روشن کیا
تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، یعنی معاشی جدوجہد کر سکو، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اس لیے رات بنائی دن کہ تاکہ معلوم کر سکو تاریخیں دنوں کی، سالوں کی گنتیاں۔ اور اگر ایک ہی طرح نہ رات آتی نہ دن، ایک ہی مثلا دن ہے جیسے یہی چل رہا ہے، تو کیسے معلوم کرو گے جی تاریخ کیسے بدلی، دن کیسے بدلا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، اور ہر چیز کی ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے، اور ہر انسان کا نصیبہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے ایک ایسی کتاب نکال کے لائیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ یہ جو نا طائر عربی میں کہتے تھے شگون کو، جی وہ کیوں عرب جو بدشگونی لیتے نا، تو جیسے آ جائے نا وہ جی کالی بلی گزر گئی اور وہ کوا ادھر آ گیا سامنے، تو عربوں کیا وہ کہتے تھے کہ باہر گئے ہیں سفر پہ جانے لگے، جی کوئی پرندہ اگر آگے سے اڑا تو اڑ کے ادھر گیا تو یہ بدشگونی بدفالی ہے، ادھر گیا تو یہ، اس طرح انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا اسی کو تو اسی کو پھر طائر پرندے کو کہتے ہیں، تو اسی سے ہو گیا جی بدشگونی اور بدفالی اور نحوست اور یہ چیزیں، یہ منحوس ہے، اس چیز کو دیکھ لیں تو نحوست ہوتی ہے، وہ فلاں پرندہ دیکھ لیں، فلاں بندے کو دیکھ لیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی نحوست کسی چیز میں نہیں ہے۔ ہر شخص کا جو ہے نا بدشگونی بدفالی جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے اسی کی گردن میں لٹکائی ہوئی ہے، یعنی اس کا اپنا عمل ہے، عمل انسان کا اسے بناتا ہے کہ وہ بدکار ہے یا اچھا ہے برا ہے، منحوس ہے کہ خوش بخت ہے بدبخت ہے، وہ اس کا عمل ہے، کوئی اور چیز نہیں آ کے اسے منحوس بنا رہی۔ مطلب ایک انسان جو اچھا بلا شریف انسان عقل مند اللہ سے ڈرنے والا، تو ایک کالی بلی گزر جانے سے نحوست آ جائے گی اس میں، کچھ سوچو، یا فلاں وہ ایسی وہ گھر میں نحوست ہے، جی نحوست کسی گھر میں نہیں ہوتی، کسی سواری میں نہیں ہوتی، کسی میں، وہ انسان کا اپنا عمل اسے اس طرح بناتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ہر انسان کا کہ شگون جو ہے وہ ہم نے گردن میں لٹکا دی، اور قیامت کے دن ہم ایک کتاب لے آئیں گے اس کے سامنے، اسے کھلا ہوا پائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ پڑھو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو، کسی کو باہر سے آڈٹ کے لیے بنانے کی ضرورت نہیں، اپنا حساب کرنے کے لیے تم کافی ہو۔ جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا تو یہ ہدایت اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پہ ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن ہر ایک نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیجیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ضابطے بتا رہے ہیں، سنتیں، کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، اور ہم عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیجیں، یعنی جب تک کسی تک دعوت نہ پہنچ جائے ہم عذاب نہیں دیتے۔ رسول بھیجنے کے بعد دعوت نہ پہنچ جائے، یعنی کوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے کہتا ہے جی مجھے تو کوئی دعوت نہیں پہنچی، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اب پہنچی ہے کتنی وہ اللہ جانتا ہے، وہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ بتا دے گا یہ دیکھو پہنچی ہے تمہیں۔ اب بتایا کہ قوموں کو ہلاک کرنے کے معاملے میں ہماری سنت کیا ہے، اور جب ہم کسی بستی کو یعنی کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے مترفین عیاش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس میں خوب فسق و فجور کرتے ہیں، ادم مچاتے ہیں، اور پھر ان پہ بات پوری ہو جاتی ہے اور ہم انہیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی جب کسی قوم کی ہلاکت آتی ہے تو اللہ کا قانون کیا ہے کہ اس کے جو مترفین وہ ہیں جو عیاش طبقہ ہوتا ہے نا، جنہیں اللہ مال و دولت دی یا عیاشی کرنے والے، انہی مترفین جو طبقہ ہے نا، اسی کا کلچر چلتا ہے، اسی کے فیشن چلتے ہیں۔ اب دیکھیں نا مترفین، ایک طرف ممکن ہے ملک میں لاکھوں لوگ بم دھماکے ہو رہے ہیں، خدا اللہ رحم کرے کہیں پتہ چلا جی ادھر اتنے لوگ مارے گئے، سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے، اور مترفین کسی بڑے 7 سٹار ہوٹل میں فیشن شو ہو رہا ہوگا، انہیں کوئی پرواہ نہیں کون مر رہا ہے کون کدھر جا رہا ہے، فسق و فجور پھیلا رہے ہیں جی، حرام خوریاں اور بدکاریاں اور جی شراب اور جوئے اور یہ سب، کوئی احساس نہیں، اللہ نے دولت دی ہوئی ہے تو یہ فسق و فجور پھیلاتے ہیں، اور باقی لوگ ان کے کلچر کو اپنا رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، روزانہ نیا فیشن آتا ہے، ہر کوئی اس فیشن کو اپنا رہا ہے جی، تو ان کے پیچھے باقی لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب بگڑ جاتے ہیں، یہ ادم مچاتے ہیں فسق و فجور، تو پھر اس قوم پہ اللہ کا فیصلہ چسپاں ہو جاتا ہے کہ اب ان کی تباہی کا وقت آ گیا ہے،
تو فرمایا کہ فدمرناہا تدمیرا، ہم اسے ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ قوموں کو ان کے جو مترفین ہیں یہی تباہ کرتے ہیں، قوموں کی تباہی کا یہ سبب بنتے ہیں۔ اور جب مترفین ہی کو آپ اقتدار میں لے آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تباہی سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ اب آگے دنیا اور آخرت کا قانون بتایا، کس کو ہم دنیا دیتے ہیں، کتنی دیتے ہیں، اور آخرت کس کو ملے گی۔ اور جو عاجلہ یعنی دنیا چاہتا ہو تو ہم اسے یہ دنیا یہیں دے دیتے ہیں، دنیا ہی میں جتنی چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں۔ اور پھر ایسے شخص کے لیے ہم نے جہنم رکھی ہے جس میں وہ ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا ہو کر داخل ہو جائے گا۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو دنیا چاہے، صرف دنیا، فرمایا کہ یہ نہیں کہ دنیا چاہے گا جتنی چاہے گا مل جائے گا، نہیں، ہم جتنی چاہیں گے دیں گے اور جس کو چاہیں گے دیں گے۔ ممکن ہے کوئی دنیا چاہتا ہو نہ ملے، کچھ بھی نہ دے اللہ، یا جتنی چاہے گا دے گا۔ تو یہ نہیں کہ دنیا جتنی چاہتا ہے اکٹھا کر لے، نہیں، جو دنیا چاہتا ہے عاجلہ یہی جلد مجھے مل جائے، تو ہم جتنی چاہیں گے دیں گے اور جس کو چاہیں گے دیں گے۔ لیکن چونکہ وہ صرف دنیا ہی چاہتا تھا تو ایسے شخص کے لیے پھر آخرت میں کیا ہے؟ جہنم، جس میں وہ داخل ہوگا ملامت زدہ دھتکارا ہوا۔ آخرت کا کیا قانون ہے؟ اور جو جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش بھی کی جس طرح کی کوشش ہونی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہو، تو یہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی، انہیں بھی ملے گی، قدر کی جائے گی۔ آخرت کا ارادہ کیا کہ آخرت کا میں طلبگار ہوں، پھر کوشش کی جس طرح کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن مومن بھی ہو۔ ارادہ، کوشش، ایمان۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی کوشش رائے گانی جائے گی، قدر کی جائے گی، اور ہر ایک کو ہم دے رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، تیرے رب کی بخشش میں سے، اور تیرے رب کی بخشش پہ کوئی پابندی نہیں۔ یعنی دنیا میں ان کو بھی ہم دے رہے ہیں، ان کو بھی۔ کون؟ یعنی جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کو بھی دنیا مل رہی ہے، اور جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کو بھی دنیا مل رہی ہے۔ دنیا میں تیرے رب کی بخشش پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے وہ تو چاہتا ہی دنیا، اس کو تو اللہ نے دینی ہے دنیا۔ جو آخرت چاہتا ہے، صرف آخرت، دنیا اسے بھی اللہ دے گا، دنیا سے وہ محروم نہیں ہوگا۔ دنیا تو ہر ایک کو دینی ہے، اللہ اس لیے کوئی امتحان لے رہا ہے نا، دنیا تو ملے گی۔ تو فرمایا کہ تیرے رب کی بخشش پہ کوئی پابندی نہیں ہے دنیا میں۔ دیکھیے کس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، یعنی دنیا میں، اور آخرت تو درجات کے لحاظ سے اور بھی، درجات اور تفضیل کے لحاظ سے اور بھی زیادہ بڑی ہے۔ آخرت میں تو بہت فرق ہے ایک اور دوسرے شخص کے درجے میں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا، کہیں یہ 5 مرلے کا مکان اور 4 ایکڑ کی کوٹھی اور یہ 10 ایکڑ کی کوٹھی، یہ فرق جو ہے نا، تو فرمایا دنیا آخرت میں جو فرق ہوں گے وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے، اتنے درجات کا فرق اتنا ہوگا۔ اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بڑی اچھی بات کہو، اور ان کے سامنے نرمی اور رحمت کے ساتھ جھکے رہو، اور دعا کرو کہ اے میرے رب ان پہ رحم فرما، جس طرح کہ بچپن میں انہوں نے مجھے شفقت کے ساتھ پالا۔ والدین کے حق بتایا، ایک اللہ کا حق ہے سب سے بڑا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، بعد میں والدین۔ فرمایا کہ اگر بڑھاپے میں تمہیں موقع ملے، تمہارے سامنے دونوں یا ایک بڑے، اف بیزاری کا اظہار ہے، بیزاری کا اظہار نہیں، اف نہ ہی جھڑکنا ہے، نرمی بہترین طریقے سے بات کرو، اور ساتھ دعا، اے پروردگار ان پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ تو یہ جو ہے نا والدین کی خدمت ساری، یہ اس وقت ہوتی جب یاد رکھیں انہوں نے کس طرح بچپن میں مجھے پالا، کیا قربانیاں دیں میرے لیے۔ دیکھیں نا، بعد میں میں سوچتا ہوں کہ ایک عورت تصور کریں، مثلا خامن فوت ہو گیا، پہلے ہی غربت تھی، یتیم بچے ہیں، کس طرح لوگوں کے گھروں میں وہ کام کر کے، مطلب اپنے گھر بھی کام کرنے، لوگوں کے گھروں میں سارا دن 18 گھنٹے کام کر رہی ہے، بچوں کو پڑھایا جی، تعلیم دی، اب بچہ ایک ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا جی۔ اب جب وہ انجینئر ڈاکٹر بن گئے تو ماں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہوتے ہیں جی، تو سوچیں کہ ہماری ماں نے کیا قربانیاں دی ہمارے لیے۔
بھول جاتے ہیں لوگ جی. اور پھر وہ بہو آ کے سمجھ رہی ہوتی ہے، وہ بہو بھی دیکھے کہ یہ ماں کون ہے جس نے مشقت اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مزدوریاں کر کے میرے شوہر کو پالا ہے، تو آج اس شوہر پہ اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے، میں اس کی مالک ہوں، اس کو دھتکار دو، نکال دو جی. یہ میں نے کل بھی کہا تھا نا عدل، تو یہاں بھی عدل ہے نا. ہر عورت جب اس کا معاملہ ہوتا ہے جی، ساس ہوتی ہے تو اور سوچتی ہے، بہو ہوتی ہے تو اور سوچتی ہے. تو اسی طرح ہر عورت یہ سوچے کہ کل جب میں ساس بنوں گی تو میں کیا چاہوں گی کہ میرا بیٹا میری خدمت کرے. تو آج جب آپ بہو ہیں تو یہی سوچیں نا کہ میرا جو شوہر ہے، جو اس کی ماں ہے، یہ اس کا حق ہے نا اس کی خدمت کرے. بہو آ کے کوشش کر رہی ہوتی نہیں جی بیٹے سے الگ کریں بیٹے، اور ساس جب بنتی تو اس وقت اور سوچ ہوتی. یہ عدل یہ ہے کہ جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہی دوسرے کے لیے سوچیں. تو یہاں یہ بتایا کہ والدین کے حقوق اور کس طرح یاد رکھنا چاہیے انہیں، کہ دعا کریں کہ اے میرے رب ان پہ رحم فرما، جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. اگر تم نیکوکار ہوگے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بخشنے والا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. گناہ ہوا رجوع کیا، توبہ کی، گناہ ہوا توبہ کی. اور قرابت دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی نہ کرو. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان اپنے رب کا نہ شکرا ہے. جو فضول خرچی کریں گے وہ تو ہر وقت یہ جی کچھ نہیں مارے گا، اور ظاہر ہے بچتا ہی کیا ہے پھر فضول خرچی کے بعد. شیطان اسی راستے پہ ڈال دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کا نہ شکرا بن جائے. اور اگر تم ان سے اعراض کرو اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے اچھی بات کہو. یعنی قرابت دار رشتہ دار کچھ نہیں دے سکتے کہ تمہارے پاس ابھی نہیں، تم امید رکھتے ہو کہ اللہ بہتری کرے گا، حالات اچھے کر دے گا، تو اچھے حالات کی امید میں بیٹھے ہو تو ان کو اچھی بات کہو، یعنی قرابت داروں یا مسکینوں کو. اور اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھ دو، یعنی بخل نہ برتو، اور نہ ہی اسے پوری طرح پھیلا دو، یعنی فضول خرچی، ورنہ تم ملامت زدہ اور بے بس ہو کر بیٹھ جاؤ گے. ملامت زدہ اور عاجز بن کے مارے گئے، کچھ نہیں، بے بسی، سب کچھ لٹ گیا. بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. وہ جانتا ہے کس کے لیے کشادہ ہونا چاہیے، کس کے لیے تنگ. تو بعض دفعہ انسان کا رزق تنگ ہو تو اللہ جانتا ہے کہ اس کا کشادہ کیا تو یہ اپنی آخرت بھی تباہ کر لے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دے. وہ تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتری کس چیز میں ہے. اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. بے شک ان کا قتل بہت بڑی غلطی ہے. جاہلیت میں قتل اولاد کی ایک شکل یہ تھی کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے، جو آج بھی ہوتا ہے. اور یہ جو خاندانی منصوبہ بندی کا بندے مار قسم کا پروگرام ہے، وہ تو یہی ہے نا کہ کھلائیں گے کہاں سے جی، تو اس لیے پیدا ہونے سے پہلے ہی مارتے جاؤ. جو سوچ وہی ہے نا، فقر و فاقہ، کھلائیں گے کہاں سے بھئی، اللہ رازق ہے. تم اچھی پلاننگ کرو، اچھا مینج کرو ملک کو، لوٹ مار ختم کرو، ڈاکے چوریاں ختم کرو، تو ملک میں خوشحالی آ جائے گی. تو بجائے اس کے کن چیزوں ختم کریں، چوریاں، ڈاکے، رشوت، ساری لوٹ مار، بندے مار سکیم لے آؤ جی، اس لیے کہ جی آبادی زیادہ ہے. اور اچھا کمال ہے، ایک اور چیز آپ غور سے سنیں. کسی کہیں نا بعض دفعہ جی کہ فلاں ملک وہ جی بڑا اچھا، وہ جی اصل میں ان کی آبادی بڑی ہے نا اس لیے یہ ہیں. اور اپنا معاملہ ہے تو بدحالی کیوں ہے، یہ تباہی بربادی کیوں ہے، معاشی بدل، وہ جی آبادی زیادہ ہے اس لیے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آبادی زیادہ ہے. چائنا کی کتنی آبادی زیادہ ہے، اور پہلے جب کیا حال تھا اسی چائنا کا جی، اور آج کیا ہے، وہی آبادی نہیں ہے جی. تو فرق کیا ہے؟ فرق حکومت کا ہے، مینجمنٹ کا ہے جی. اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. اور اس نفس کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے. حق کیا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے تو مثلا اس کے بدلے میں قتل کرنا. اور جو مظلومانہ قتل کیا گیا ہو تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے، یعنی قصاص کا، پس وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی. کہ ولی کو پھر اختیار ہے، قصاص لے، معاف کرنا چاہے معاف کرے، دیت لینا چاہے دیت. حکومت کا کام کیا ہے کہ قاتل کو سامنے لے آئے اس کے ولی کے کہ بھی بتائیں آپ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ
مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی اس کی جس سے نشو و نما ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ عہد کیا ہے تو نہیں، وہ یہ نہیں کہ وہ جی عہد اور یہ چیزیں کون سے قرآن و حدیث ہیں، ان العہد کان مسئولا، عہد کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، پوچھا جائے گا اللہ کے ہاں۔ اور ناپ تول، اور جب ناپو تو پورا ناپو، اور جب وزن کرو تو انصاف کے ساتھ صحیح وزن کرو، اور بے شک یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ ناپو تو پورا، تولو تو صحیح ترازو سے تولو، یعنی کہ ترازو میں ہی کمی رکھی ہوئی ہے، ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، بے شک کان اور آنکھیں اور دل و دماغ ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جن چیزوں کا علم نہیں ہے ان کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ نے ایک ہمیں ذرائع وسائل دیے ہیں، تو ان کے ذریعے جتنا کو ہم حاصل کر سکتے ہیں کریں۔ جو چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں، مثلا ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، تو ہر وقت اس کوشش میں لگے رہیں کہ دیوار کے پیچھے دیکھنا ہے، غیب ضرور دیکھنا ہے، جھانک کر دیکھنا جی غیب میں کیا ہے، آگے کیا ہے ہمارے، تو چھوڑ دیں۔ اللہ نے جو چیزیں مخفی رکھی ہیں انہیں رہنے دیں۔ یہی کوشش آگے دیکھنے کی ہے نا، جا کے ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں جی پتہ نہیں کیا دکھائیں، جی طوطے کے پاس جا رہے ہوتے ہیں بتائیں، عامل بیوقوف بنا رہا ہے اس کو، جائے جی ہمارا مستقبل کیا۔ بھئی آپ جب اللہ نے جو چیز چھپا کے رکھی ہے آپ سے، اس کو اسی طرح رہنے دیں، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ مثلا فرض کریں کہ کسی شخص کی موت آنے والی ہے، اس کی مثلا 30 سال کی عمر میں، تو اب 25 سال کی عمر میں جی وہ خوش ہے، شادی بیاہ سارا زندگی انجوائے کر رہا ہے۔ اچھا اگر اسے بتا دیا جائے کہ 30 سال میں تمہاری پہلے سے ہی موت ہے، فرض کریں، تو اس کی زندگی کیا 30 کیا، کسی کو یہ بتا دیں نا کہ 45 سال میں تمہاری موت ہو جانی، زندگی کیا گزرے گی اس کی؟ نہ شادی اس نے کرنی ہے جی، نہ کچھ رشتہ دے گا، نہ کوئی مکان بنائے گا، نہ کوئی میں نے تو جی مر جاؤ بھائی، ابھی تو 40 سال 30 سال میں نہیں میں نے مر جانا ہے جی، ویسے ممکن ہے وہ 20 میں ہی مر جائے تو عیاش بڑی خوشی زندگی گزار رہا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کی آپ کے لیے مفید نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، تو آپ نہ جھانکیں، غیب کے پردوں میں نہ جھانکیں، جو اسے غیب ہی رہنے دیں، یہ ہماری بہتری ہے، بھلائی ہے۔ تو یہ جو بیوقوف بناتے ہیں نا کہ جی ہم غیب کے بتاتے ہیں جی، تو نہ جھانکیں، بیوقوف نہ بنیں۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلیں، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی جو اوپر ذکر ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کا برا پہلو تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ تو دیکھیں یہ ہیں وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ ہیں گناہ جن سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ خلاصہ بتا دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ایک عام مسلمان بندہ، یہ ہے سارا خلاصہ دے دیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، پھر والدین کا حق آتا ہے، پھر انسانی حقوق، اس میں یتیم مسکین سب سے پہلے قرابت دار، پھر آگے ساری جو زندگی میں اخلاق کردار ہے سارا بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بڑی عظیم آیات ہیں سورہ اسراء کی یہ، اور یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارنا ورنہ تم ملامت زدہ اور دتکارا ہوا بن کر جہنم میں پڑے رہو گے۔ سب سے بڑی حکمت آخر میں پھر وہی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ پکارنا، سب سے بڑی حماقت اور تباہی یہ ہے، ورنہ جہنم میں پڑے رہو گے ملامت زدہ اور دتکارے ہوئے۔ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے تجویز کیے اور خود اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ یہ عربوں کو کہا جا رہا ہے نا جو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ بے شک تم بڑی سنگین بات کہتے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں مختلف طریقوں سے آیات بیان کی ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، مگر اس سے ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب عقلی دلیل دی کہ اگر اور الہ ہوں جس طرح سمجھ رہے ہیں، اوروں کے پاس بھی اختیارات ہوں اس کائنات میں، تو لڑائی ہو جائے، ہر ایک خدا لڑ پڑے دوسرے سے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہوں جس طرح کہ یہ کہتے ہیں مشرک کہتے ہیں، تو پھر وہ
عرش والے کے مقام کی طرف چڑھائی کر دیں. سب مل کے پتہ چلا جی وہ 150 اور الہ جو ہیں انہوں نے متعدہ معاذ بنا لیا ہے اور عرش والے کی طرف جا رہے ہیں, عرش پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں. تو عقل کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی ہے کائنات میں نظر آتا ہے کہیں جی وہ ذرا جی وہ آج سورج نہیں دیر سے وہ جی وہ فلاں الہ کا اصل میں اس میں وہ تھا نا سورج میں وہ شیر اس کے بھی تھے تو وہ ناراض ہو گیا ہے تو اس نے کہا جی میں نہیں اس کو آج سورج کو نہیں طلوع ہونے دوں گا. تو یہ کائنات میں کوئی نظر آتی تھی. تو یہ عقل سے فرمایا کام لو کہ اگر اللہ کے ساتھ جس طرح یہ کہتے ہیں اور الہ بھی ہوتے ہوئے تو پھر وہ سارے مل کر عرش والے کی طرف چڑھائی کر دیتے. پاک ہے وہ اور بلند تر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں. اس کی تسبیح کر رہے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان کے اندر ہیں پوری کائنات میں جو بھی ہیں, اور ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے. ہر چیز کائنات کی تسبیح کرتی ہے لیکن ہر ایک کی تسبیح کی اپنی زبان ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. یعنی ان تعصب جو ہے وہ ایسے ہے جیسے پردہ حائل ہو گیا ہے, اور ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں گے نہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور جب آپ قرآن میں اکیلے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ نفرت سے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں. یعنی جب آپ قرآن میں صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے باقی نہیں ہے توحید, تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ کے ساتھ ان کے بھی گنجائش نکال لیں تو پھر خوش ہیں. تو فرمایا جب آپ قرآن میں اکیلے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں کوئی اور ساتھ نہیں تو یہ نفرت سے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو یہ کیا سنتے ہیں, اور اس وقت بھی کہ جب یہ سرگوشی کرتے ہیں تو ظالم کہتے ہیں, ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو. اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ان پہ تو یہ تو جادو ان پہ کیا ہوا ہے تو تم پیروی کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے دیکھو یہ آپ کے لیے کیسی آپ پر کیسی پھپتیاں کستے ہیں, یہ گمراہ ہو گئے ہیں پس انہیں راستہ نہیں مل رہا. اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہمیں نئے سرے سے اٹھایا جائے گا, نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو تو پھر بھی یعنی اللہ تمہیں اٹھائے گا. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا, تو کہہ دیجئے کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. اور پھر یہ سر ہلا کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوگا, تو کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قریب ہی ہو. تو یہ ان کا وہ تھا نا کہ دوبارہ پیدا کرنا کیسے, تو فرمایا کہ جو چاہو بن جاؤ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا, وہی ہے جس نے پہلے پیدا کیا. اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تمہیں بلائے گا اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ گے اور تم سمجھو گے کہ تم دنیا میں کم ہی ٹھہرے ہو. یعنی جب سور پھونکا جائے گا اور میرے بندوں کو کہہ دیں کہ وہ بات کہیں جو بہترین ہو. بے شک شیطان ان کے درمیان فساد پھیلا دیتا ہے, بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے. تمہارا رب تمہیں اچھی طرح جانتا ہے, اگر وہ چاہے گا تو تم پہ رحم کرے گا یا چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا. اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی آپ نے انہیں مسلمان بنانا ہے. اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں. اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت دی اور داود کو تو ہم نے زبور عطا کی. کہہ دیجئے کہ بلاؤ ان کو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھا ہوا تھا, یعنی تمہارا گمنڈ تھا کہ یہ بڑے اختیارات رکھتے ہیں, تو یہ نہ تو تم سے کسی برائی کو دور کر سکتے ہیں اور نہ اس کا رخ ہی بدل سکتے ہیں, نہ مستقل دور کر سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں. یہ اب بتایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو نیک بندے, ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ تو اللہ سے قرب کا ذریعہ خود تلاش کر رہے ہیں کس طرح ہم اللہ کے قریب ہوں, اور تم انہیں پکار رہے ہو.
یہ ایسے ہی ہے مثال اگر دیکھی جائے. پہلے آپ سن لیں پھر میں ایک مثال دنیاوی دیتا ہوں آپ کو. وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا قریب تر ہے اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک اس کا عذاب تو ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے. اللہ کے نیک بندوں کی مثال دی کہ جنہیں یہ پکار رہے ہیں یعنی اللہ کے نیک بندے، ان کو انہوں نے شریک ٹھہرا لیا اللہ کا. فرمایا ان اللہ کے نیک بندوں کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر وقت اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انہیں کس طرح اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو، کون زیادہ اللہ کے قریب ہو. وہ ایسے اعمال کر رہے ہیں جن سے اللہ کے قریب ہوں اور اللہ سے ڈر رہے ہیں اور یہ انہیں پکار رہے ہیں. تو دنیاوی مثال اس کی یہ ہے کہ مثلا فرض کریں کہ کوئی بادشاہ ہے، اب اس کے باہر گیٹ کے باہر لوگ کھڑے ہیں درخواستیں لے کے، جی بادشاہ سلامت کو آج انہیں ملنا ہے، اپنی درخواستیں دینی ہیں. فقیر مسکین حاجت مند کھڑے ہیں، جی درخواستیں دینی ہیں. اچھا بندہ ہی گیا حاجت مند، وہ فقیر جو وہاں کھڑا ہے اس کو جا کے درخواست دے رہا ہے. وہ کہہ رہا جی میں خود فقیر ہوں، میں درخواست لے کے آیا ہوں، بادشاہ سلامت کو جا کے درخواست دیں، میں نے تو خود وہاں درخواست دینی ہے. وہ کہتا نہیں میں نے تو آپ ہی ہیں سب کچھ، میں نے تو آپ کو ہی درخواست دینی ہے. اچھا ایک اور فقیر کھڑا ہے، اس کو جا کے پکڑ لیا، یہ لے جی میری درخواست، آپ ہی ہیں میرے. وہ کہتا بھی میں خود فقیر ہوں، بادشاہ سلامت کے درخواست دینے کے لیے آیا ہوں، ادھر جا کے تم بھی درخواست دو. نہیں میرے تو آپ ہی ہیں، میرے سب کچھ، ہاں میں نے آپ کو ہی درخواست دی. یہ ہے حالت جو کی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے خود محتاج فقیر بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی رحمت کی سوالی ہیں اور اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، ہر وقت کانپ رہے ہیں، انہیں یہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے قیامت سے پہلے ہم ہلاک کرنے والے نہ ہوں یا اسے سخت عذاب نہ دیں، اور یہ کتاب میں نوشتہ میں لکھا ہوا ہے. ہر ایک پہ یہ وقت آنا ہے کہ اللہ ہلاک کر دے گا قوموں کو، عذاب آئے گا. اب ایک سوال ہے کہ نشانیاں معجزات جو مانگتے تھے، تو فرمایا کہ ہمیں کس چیز نے روکا معجزات سے، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے یعنی معجزات جس چیز نے روکا وہ صرف یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی اعلانیہ، سامنے نکل کے آئی پہاڑ سے، مگر انہوں نے اس پہ ظلم کیا. اور ہم آیات کو، نشانیوں کو تو صرف ڈراوے کے طور پہ بھیجتے ہیں. اب لوگوں کو اصل میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نشانی اگر دیکھ لی بڑی معجزہ پھر ایمان نہ لائے تو مہلت نہیں ملے گی. تو وہ کہتے ہیں نشانیاں دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے لوگوں کا پتہ ہے ہمیں، نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے جھٹلایا اور پھر مہلت ختم ہوگی. تو اس لیے ہم نہیں چاہتے تمہاری بھی مہلت ختم ہو جائے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں کہہ دیا کہ بے شک تمہارا رب ان لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ رویا جو ہم نے آپ کو دکھلایا ہے اس کو اور وہ اس درخت کو جس پہ قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اسے ہم نے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، مگر یہ ڈراوا ان کی سرکشی ہی میں بڑی سرکشی ہی میں اضافہ کر رہا ہے. رویا جو دکھا اس سے مراد یہاں معراج کا واقعہ ہے سارا، کہ اور جس درخت پہ قرآن میں لعنت کی گئی زقوم کا درخت. تو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا نا قرآن میں درخت، دوزخ والے زقوم کا درخت کھائیں گے، پھل کھائیں گے، وہ درخت کہاں سے اگے گا؟ آگ میں اگے گا. تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع، دیکھیں جی اب ان کے درخت آگ میں اگ رہے ہیں، کبھی آگ میں بھی درخت اگا ہے، اس کو انہوں نے مذاق بنا لیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا اسراء اور معراج کا تو اس کو مذاق بنا لیا. فرمایا کہ ہم نے اس کو آزمائش بنا دیا ان لوگوں کے لیے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور اس نے کہا کہ کیا تو نے دیکھا کہ جس کو یہ انسان جس کو تو نے مجھ پہ فضیلت دی ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے ابلیس، کیا تو نے دیکھا اس انسان کو کہ یہ اس فضیلت کے لائق ہے کہ جس کو تو نے مجھ پہ فضیلت دی؟
اگر تو نے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی تو میں اس کی ساری ذریت کو چٹ کر جاؤں گا، یعنی سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تھوڑے سے بندے جو بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم بھی اور ان میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے، پورے کا پورا وعدہ، اور جس میں تم ان میں سے جس کو اپنی آواز سے پھسلا سکتے ہو پھسلا لو، اور ان پر اپنے پیادہ اور سوار جمع کر کے لے آؤ اور انہیں مال و اولاد میں شریک کرو اور ان سے وعدے کرو، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بے شک میرے بندوں پہ تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا، بے شک تیرا رب کارسازی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ واقعہ آگے پیچھے بھی گزرا ہے، 7 دفعہ آیا قرآن میں، اور ہر جگہ یہ بتانے کے لیے کہ شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تکبر اور غرور۔ اب یہاں دیکھیں نا، اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی کہ جو کچھ کرنا کر لے، اپنے سوار اور پیادے چڑھا لاؤ، انہیں مختلف طریقوں سے بہکانے کی کوشش کر کے دیکھ لو، تو میرے بندوں پہ تیرا کوئی بس نہیں ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں، تمہیں تو کوئی اختیار نہیں، اللہ نے اسے دیا، بس دعوت ہے جو وہ دے رہا ہے۔ اللہ کے انبیاء نے بھی دعوت دی۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی تجارت کرو، بے شک وہ تم پہ بڑا مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم صرف اسی کو پکارتے ہو اور دوسرے سب گم ہو جاتے ہیں، جن کو پہلے پکارے ہوتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، صرف اسی کو پکارتے ہو، اور پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی پہ لاتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کنارے پہ تمہیں زمین میں دنسا دے، یا تم پہ کوئی پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے اور تم پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز نہیں پاؤ گے؟ یا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لوٹا دے اور پھر تم پہ باد تند بھیج دے اور تمہیں غرق کر دے اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا، اور پھر تم آپ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں پاؤ گے کہ جو تمہارے کیس کی پیروی کرے، جو اللہ سے پوچھے کہ کیوں انہیں ہلاک کیا گیا ہے۔ اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سواریاں فراہم کیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سی چیزوں پہ ہم نے انہیں فضیلت عطا کی۔ یعنی یہ انسان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اسے اپنی مخلوق میں افضل بنایا اور سواریاں فراہم کی۔ جی دیکھیں، انسان ہے جو پوری مخلوق میں سینہ تان کے چل رہا ہے، باقی کوئی رینگ رہا ہے، کوئی 4 ٹانگوں پہ منہ نیچے کر کے چل رہے ہیں سارے، 4 ٹانگیں 2 ٹانگیں منہ نیچے۔ جی انسان ہے جو سینہ تان کے چل رہا ہے، یہ عزت انسان کو دی۔ انسان کو اللہ نے سواریوں دی ہیں، انسان پہ کسی کو سوار نہیں کیا۔ یہ فضیلت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پاکیزہ رزق دیا، کائنات میں ہر چیز اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ خود اپنے آپ کو حقیر بنا کر جن پہ اللہ نے سوار کیا ہے اس کو، جو اس کے خادم ہیں، ان کو پوجنا شروع کر دے۔ اب مثلا گائے اللہ نے اس کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے، اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے مشینری پوری لگائی ہے دودھ کی، تو اب یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا شروع، اس کو سجدے شروع کر دے۔ تو یہ ہے انسان کی حماقت جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ذلت اور پستی کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے۔ اس دن کو یاد کرو کہ جس طرح ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، جو لیڈر ہوں گے ان کے، اور جس کا اعمال نامہ اسے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، اور ذرا برابر بھی ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ راستہ بھٹکا ہوا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس وحی کے کچھ حصے سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کو اور چیز ہماری طرف منسوب کر دیں۔ اگر آپ یہ کرتے تو پھر یہ فوراً آپ کو دوست بنا لیتے، یعنی اگر کوئی اپنی طرف سے آپ ہماری طرف منسوب کر دیتے تو پھر فوراً آپ سے دوستی ہو جاتی ہے ان کی۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے ان کی طرف مائل ہو جاتے، یعنی ان کی کوئی بات مان لیتے، تھوڑی سی نرمی کر دیتے کسی چیز میں۔
پھر ہم اگر آپ ایسا کر نرمی کر دیتے اپنے پاس سے تو تب ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیتے اور آخرت کا بھی دوہرا عذاب، اور پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے اس زمین سے پاؤں اکھاڑ دیتے، یعنی مکہ سے، تاکہ یہاں اس سے آپ کو نکال دیں، یعنی ڈرا دھمکا کر یہاں سے آپ کو نکال دیں۔ اور اگر یہ ایسا کرتے تو پھر آپ کے بعد یہاں آپ کے پیچھے ان کو بھی رہنے کا موقع نہ ملتا، پھر ان پہ بھی عذاب آ جاتا فوراً، یعنی اللہ کا عذاب آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہے، تو اگر آپ کو نکالتے تو فوراً ان کو بھی اللہ عذاب کی لپیٹ میں لے لیتا۔ یہ سنت ہے ہماری ان سب رسولوں کے بارے میں جو آپ سے پہلے ہم نے بھیجے ہیں، اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہی قانون ہے کہ جب اللہ کے رسول قوم سے نکلے ہیں یا انہیں کہہ دیے کہ نکل جائیں، ہجرت کریں، تو قوم پہ پھر عذاب آ جاتا ہے، پھر اس قوم کو نہیں چھوڑا جاتا۔ نماز قائم کریں زوال شمس سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا اہتمام کریں، بے شک قرآن کا فجر کا قرآن مشہود ہے، یعنی فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے مشہود ہے، یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کی سماعت کے لیے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمائی ہے۔ تو نماز کے اوقات یہاں اشارہ کر دیا گیا کہ زوال سے لے کے رات کی تاریکی تک، تو نماز کے اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ خود بتائے ہیں۔ آپ کو حضرت جبرائیل نے آ کے عملی طور پہ نماز پڑھا کے ہر نماز کا وقت بتایا، اور پھر آپ نے امت کو اسی طرح عملی طور پہ نماز پڑھا کر اس کے اوقات بتا دیے 5 نمازوں کے، ہر نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ اور دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا، اور مجھے نکال عزت کے ساتھ، اور میرے لیے اپنی طرف سے اقتدار کو مددگار بنا دے۔ یہ ہجرت کے لیے دعا ہے، یہ ہجرت سے پہلے آیات نازل ہوئی کہ اے میرے رب مجھے داخل جہاں کر عزت کے ساتھ داخل کر، جہاں سے نکال عزت کے ساتھ، اور اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ تو اقتدار مددگار بنا تو اللہ کا دین غالب ہوا، اگر اقتدار مددگار نہ ہوتا تو اللہ کا دین غالب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور کہہ دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے والی چیز ہے، اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کر رہے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، مگر ظالموں کے لیے ان کے خسارے ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جب ہم انسان پہ انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مایوس بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے اس کو کہ جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی ہر ایک کو چھوڑ دیں، ہر ایک اپنے طریقے پہ چل رہا ہے، چلتا رہے۔ ہر ایک کو اللہ نے آزادی دی ہے، جس دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھی طرح کہ بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ کون ہدایت یافتہ ہے، صحیح راستے پہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اور وہ فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، دنیا میں نہیں بتایا جائے گا کہ کون سیدھے راستے پہ ہے۔ اور یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ روح کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ روح انسانی روح بھی مراد ہو سکتی ہے، اس کو بھی روح کہا گیا ہے، اور جگہ جگہ آپ دیکھیں قرآن میں وحی کو بھی روح کہا گیا ہے۔ اب یہاں بھی دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہی لگتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وحی ہے، لیکن اگر کوئی اس کا دوسرا معنی لے انسانی روح تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کہیں جی مثلا انسانی روح مراد ہے، تو گویا کہ یہاں کہا جائے آپ سے روح یعنی انسانی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو جواب دیں کہ انسانی روح کیا ہے؟ میرے رب کا آرڈر ہے، میرے رب کے حکم سے ہے۔ انسانی روح کیا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی لیبارٹری ٹیسٹ میں نہیں آ سکتی، کہیں کسی ایکسرے میں نہیں، یہ میرے رب کا ایک آرڈر ہے جو انسان کے اندر ہے، اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے کہ تم اس روح کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، یہ معنی ہوگا۔ اور دوسرا اگر کہیں کہ اس سے وہی مراد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہہ دیجئے جواب میں کہ یہ میرے رب کے حکم سے آ رہی ہے وہی، اور تم اس کی کیفیت نہیں پہچان سکتے، اور تمہیں کم علم دیا گیا ہے۔ مثلا وہی کیسے جو جس طریقے سے آتی تھی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کیفیت، تو آپ نے اس وقت لوگوں کو جو سمجھائی، جس طریقے سے کو سمجھ سکتا تھا، تو آپ نے اتنی استطاعت تھی جتنے لوگوں میں، اسی کے مطابق آپ نے سمجھایا۔ تو آپ نے سنا کہ جیسے گھنٹی کی آواز بجتی ہے، ٹک ٹک ٹک، ایسے وہی آتی،
اور جب مکمل ہو جاتی ہے تو پورا قرآن جتنی وحی ہوتی ہے وہ میرے محفوظ ہو جاتی ہے سینے میں. آپ نے یہ کیفیت بتائی تو اس وقت سمجھ آ سکتی تھی کہ یہ کیا ہے، ٹک ٹک. اور اب آپ دیکھیں آپ کے فون پہ جو میسج آ رہا ہوتا ہے، کتنی بڑی بڑی فائلیں ہیں جی، وہ لوڈ ہو رہی ہیں اس میں، اور بس آواز تھوڑی ٹک ٹک معمولی آ رہی ہے اور چند منٹوں میں کیا کچھ لوڈ ہو جاتا ہے. تو اب انسان سمجھ سکتا ہے نا کیفیت تھوڑی سی جی. تو اس وجہ یہ فرمایا کہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. اب میں نے کہا زیادہ امکان یہ ہے کہ وہی مراد ہے، اس لیے کہ اگلی آیت اس کی تائید کر رہی ہے. اور اگر ہم چاہیں تو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ ہم واپس لے لیں. ہم چاہیں تو واپس بھی لے سکتے ہیں جی. پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی کارساز نہیں پاؤ گے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ واپس لیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے سارا کچھ، ہم بھیج رہے ہیں، جب چاہیں واپس لے لیں جی. اور اگر ہم واپس لیں تو کوئی کارساز نہیں ملے گا مددگار کے دوبارہ جو وہی اور وہی نازل کر دے. یہ تیرے رب کی رحمت کی بنیاد پہ ہے. فرمایا یہ وہی، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، اور بے شک اس کا فضل تم پہ بہت بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کا آپ پہ فضل بے انتہا ہے. کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب اکٹھے ہو جائیں اس بات پہ کہ وہ اس جیسا قرآن بنا کر لائیں تو اس جیسا بنا کر نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں. یہ بھی چیلنج ہے کہ انسان و جن مل کر بھی اس جیسا کلام بنا کر نہیں لا سکتے. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ کفری پر اڑ گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین میں چشمہ جاری کر دو، یعنی مکہ میں ہمارے سامنے کوئی چشمہ جاری کر دو، یا تمہارے لیے کوئی کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے اور تم اس میں باغ کے اندر نہریں جاری کر دو، باغ و اندر آپ نہریں جاری کر دیں. یا جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کا گمان ہے کہ ہمارے اوپر اسماء کے ٹکڑے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے لے آئیں. یہ مطالبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے، یا آپ اسماء پہ چڑھ کے جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے وہاں سے کوئی کتاب لے کر آئیں جسے ہم پڑھیں. کتاب لکھی ہوئی پڑھیں. یہ سارے مطالبے تھے جی. نہر جاری کر دیں، چشمے جاری کر دیں، آپ کے باغ ہونے چاہیے. تو یہ کیسے جی؟ اللہ کے رسول کے پاس کچھ نہیں ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر میں گئے تو آپ کے پاس سواری بھی نہیں تھی نا. تو کہتے اللہ کے رسول کے پاس نہ وسائل، نہ کوئی دولت، نہ دنیا، نہ سونے کا گھر ہونا چاہیے، باغ ہونے چاہیے. اور تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیں، یعنی جواب دیں، انہیں کہہ دیں کہ پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک انسان رسول کے سوا کوئی اور بھی ہوں؟ میں نے تو یہی بتایا کہ میں انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، بس میں نے کوئی اور مطالبہ کیا نہیں. تو میرا رب پاک ہے، وہ اگر چاہے تو اس سے زیادہ دے سکتا ہے، لیکن میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ کروں گا. یہ میں نے تو یہی کہا کہ میں انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں بس. تو کیا میں بشر اور رسول کے سوا کوئی اور بھی ہوں؟ اور لوگوں کو ایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی، صرف اس بات نے روکا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے. ہمیشہ یہی چیز رکاوٹ بنی کہ جی انسان رسول آ گئے، رسول کو فرشتے ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا ہے کہ کیوں انسانوں کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا. انہیں کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. زمین میں اگر انسان نہیں فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم ان کے لیے رسول بھیجتے فرشتے کو، اس لیے کہ فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ بن سکتا ہے، انسانوں کے لیے انسان نمونہ، فرشتہ تو نمونہ نہیں. آج مثلا اگر فرشتہ کو رسول ہوتا تو آج لوگ وہ تو جی فرشتے تھے، نہ ان کا کھانا، نہ پینا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ سونا، نہ کام، نہ کچھ، تو وہ کرتے رہے اتنا کچھ ہم کیسے کریں، ہم دنیا کا سارا چلانا ہے جی، بیوی بچے بھی ہیں، یہی عذر ہوتا نا. تو اب کو عذر کر سکتا ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں ہیں، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، آپ کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے نا. تو اب کو عذر کر سکتا ہے؟ نہیں. اب یہاں ایک نقطہ دیکھیں، فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے
اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے، یمشون مطمئنین، تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. یعنی اگر فرشتے باقاعدہ زمین کے باشندے ہوتے، اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے. اب فرشتے آتے ہیں زمین میں، آ کے چلے جاتے ہیں، اطمینان سے نہیں، ڈیوٹی پہ آئے چلے گئے. ایک قرآن کا معجزانہ پہلو دیکھیں. ورنہ اب تو فرشتے آ رہے ہیں نا، کہ پیچھے ذکر نہیں، حضرت ابراہیم کے پاس انسانی شکل میں آ رہے ہیں، حضرت کے پاس آ رہے ہیں چل پھر رہے ہیں. ہر وقت ہر انسان کے محافظ ہیں فرشتے، لیکن وہ شہری کے حیثیت سے نہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اگر فرشتے یہاں کے شہری ہوتے، باشندے فرشتے ہوتے، تو ہم فرشتے کو ان کے سامنے رسول بنا کر بھیجتے. کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس اللہ کے سوا تمہیں اس کے کوئی سرپرست نہیں پاؤ گے. اور قیامت کے دن ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے، اوندے منہ، گونگے اور بہرے اور اندھے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب کبھی اس کی آگ بجھے گی تو ہم مانند پڑے گی تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے. یہ ہے ان کی سزا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی اور ہم خاک رہ جائے گی تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کرے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت. اور ظالم کفری پہ اڑ گئے ہیں. کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم ختم ہو جانے کے ڈر سے انہیں خرچ نہ کرتے، روک رکھتے. اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے. تمہارے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہوتے تو تم نہ خرچ کرتے کہ ختم نہ ہو جائیں. اور ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دیں. پس بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اسے کہا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو سحر زدہ ہے. 9 نشانیاں دیکھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. جواب میں موسیٰ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان کو نہیں نازل کیا مگر اس ہستی نے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں بنا کر. اور اے فرعون، میں تجھے شامت زدہ دیکھ رہا ہوں، تیری شامت آئی ہوئی ہے. اور فرعون نے یہ چاہا کہ موسیٰ کے پاؤں اس زمین سے اکھیڑ دے، اور ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ سے سب کے سب کو غرق کر دیا. اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہا کہ تم زمین میں بسو، لیکن مصر نہیں، فلسطین. اور جب آخری وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اکٹھا کر کے لے آئیں گے. اب یہاں آخری وعدہ آخرت، یعنی سور پھونکا جائے گا، سب اکٹھے ہو کے آ جائیں گے. لیکن ایک یہاں نقطہ کچھ علماء نے اٹھایا ہے اور واقعی غور طلب ہے کہ تم اس زمین میں بسو. مصر سے نکل کے فلسطین میں گئے، پھر اس کے بعد جیسا کہ پیچھے بتایا گیا کہ انہیں نکالا گیا وہاں سے 2 مرتبہ، اور آخری مرتبہ رومیوں نے نکالا، تتر بتر کر دیے گئے. اور اب جو کہا کہ آخری وعدہ دوبارہ ایک دفعہ تمہیں اللہ سزا دے گا، گویا کہ ایک اور دفعہ، تو وہ وعدہ جب آئے گا سزا دینے کا تو اللہ تمہیں پھر دنیا سے اکٹھا کر کے یہاں لے آئے گا. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. ویسے ایک تو ہے نا آخرت کے لیے سور پھونکا جائے گا تو اللہ اکٹھا کر کے لے، وہ تو ساری دنیا کو اکٹھا کرنا ہے نا. لیکن بنی اسرائیل کے اور واقع ہو رہا ہے پوری دنیا سے، جیسے ہر طرف سے یہودیوں کو چن چن کے، کدھر ہیں جی، ادھر کوئی آپ کے یہاں یہودی ہیں، دیں جی، آ جائیں چلیں فلسطین، چلیں اسرائیل. اور کدھر جی انڈیا میں کوئی تو یہودی ہیں، وہ چلیں جی فلسطین. وہ جی ڈنمارک ناروے میں یہودی، لے آؤ جی فلسطین. جیسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا جا رہا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں اس طرح اکٹھا کر کے لے آئیں گے. تو انہیں گویا کہ اکٹھا کیا جا رہا ہے ایک اور وعدے کے لیے، ایک اور مارکے کے لیے کہ جو ہونے والا ہے یہاں. اور حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اور ہم نے آپ کو صرف اور صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے
تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور اس کو ہم نے بڑے اہتمام سے نازل کیا ہے۔ یہ حکمت بتائی کہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کو سنائیں۔ کہہ دیجئے کہ اس پہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے سامنے جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اگرچہ اس کا وعدہ جو ہے بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا، یعنی اللہ کی آخری کتاب، اللہ کے آخری رسول نے آنا ہی تھا۔ اور وہ روتے ہوئے منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو کہہ کر پکارو یا رحمان، جس نام سے بھی پکارو، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو یہ قریش جو ہیں عرب، وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کہیں گے، باقی صفات اللہ کی، رحمان یہ اہل کتاب کا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کو رحمان، اللہ کہہ کر پکارو، رحمان جس نام سے پکارو، اچھے نام سارے اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز نہ تو زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آواز زیادہ پست کرو، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو، اور کہو کہ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کا بادشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بادشاہی میں شریک ہے، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کی بڑائی بیان کریں۔ یہاں غور کریں ایک چیز کہ شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے نہ تو بیٹا بنایا کسی کو، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بادشاہی میں شریک ہے، اور اس کا کوئی دوست کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے دوست ہیں جی، اللہ کے دوست ہیں، مومن جی جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن وہ دوست اس وجہ سے نہیں کہ کمزوری، اللہ نے کوئی ضرورت تھی دوستوں کی کہ کوئی کمزوری ہے کہیں تو دوست چلو جی کام آئیں گے۔ انسان جب دوست بناتا ہے نا کسی کو تو اس میں یہ سوچ بھی ہوتی ہے دوست کام آئیں گے، کمزوری ہے نا انسان کی، دوست ہوں چلو مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کے مدد کے طور پہ انہیں رکھا ہوا ہے یہ دوست ہیں کام آئیں گے۔ فرمایا کہ اس کے جو دوست ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ کمزوری کی وجہ سے ہیں کہ ان سے کوئی کام لینا ہے، تو اس لیے اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ کے دوست نہیں ہیں تو نہیں، اللہ کے تو دوست ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ کہیں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو دوستوں کی ضرورت ہے، نہیں۔ اس کے دوست کون ہیں؟ کہ جو اس کے ڈرنے والے بندے ہیں، ایمان لانے والے بندے ہیں، جو سب سے زیادہ اس کا قرب حاصل کر رہے ہیں عبادت کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، تو وہ سارے اللہ کے دوست ہیں، تو سارے مومن گویا کہ اللہ کے دوست ہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، تو بس تھوڑا سا اس کی کچھ آیات ہم پڑھ لیتے ہیں۔ شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، بالکل صحیح سیدھی کتاب، تاکہ وہ بندہ اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے، اور جو ایمان لا کر نیک عمل کر رہے ہیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں اسی اجر میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے ان کو بھی خبردار کر دے، یعنی عیسائی، انہیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، نہ انہیں نہ ان کے آباء و اجداد کو، عیسائیوں کو۔ بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے کہ اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف جھوٹ بک رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے کہ شاید کہ آپ اس غم میں ان کے پیچھے اپنے آپ کو گلا دیں کہ یہ اس کتاب پہ ایمان نہیں لا رہے۔ بے شک ہم نے جو کچھ زمین میں ہے اس کو زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ کون ان میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے دیا ہم نے ساز و سامان دیکھنے کے لیے کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے، اور بے شک ہم جو کچھ زمین پہ ہے اس کو ایک دن چٹھیل میدان بنا دینے والے ہیں، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اب آگے اصحاب کہف کا ذکر شروع ہو رہا ہے، تو میں برحال اصحاب کہف والی آیات پڑھ دیتے ہیں، آج تھوڑا سا وقت اوپر ہو جائے گا۔ تو اصحاب کہف جو ہیں ان کا قصہ قرآن میں بتایا گیا۔ اب یہ تو واضح ہے کہ یہ مومن تھے، نوجوان،
اور حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، لیکن کس علاقے میں تھے کوئی یقیناً نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے شام کے علاقے میں تھے، موجودہ اردن میں کچھ جگہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ علاقہ سارے شام میں ہی آتا تھا، اور کچھ اور جگہوں پہ بھی ہیں ایسے نشان کہا جاتا ہے کہ یہاں تھے، لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، کچھ مومن نوجوان تھے، ایمان لائے، قوم مشرک تھی، اور انہیں خطرہ تھا کہ وہ انہیں ستائیں گے، اذیتیں دیں گے، تو قوم اپنی سے نکل کر ایک غار میں گئے، پناہ لی، اسی غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور وہیں مدتوں سوئے رہے، اور پھر اٹھے۔ تو اس واقعے کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے عبرت کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح اللہ مرنے کے بعد اٹھاتا ہے، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی گئی ہیں اس میں۔ کیا تم نے سمجھا ہے کہ کاف والے اور تختی والے ہماری کو عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اور یہ واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ جب کچھ نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، اور ہمارے لیے ہمارے کام کو آسان کر دے۔ اور ہم نے ان کے کانوں پہ تھپک کر انہیں غار میں مدتوں سالوں سلا دیا، اور پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے، وہ یا ان کی قوم۔ ہم آپ کو ان کا واقعہ صحیح صحیح سناتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جب وہ کھڑے ہوئے اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکاریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، اور اگر ہم ایسا کریں تو پھر یہ حق سے ہٹی ہوئی بات ہوگی، یعنی شرک ہوگا۔ یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنائے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے الہ ہونے پہ کیوں نہیں کوئی سند لے کر آتے، کوئی دلیل کیوں نہیں واضح لے کر آتے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کی طرف نسبت کرے اور الہوں کی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب جب کہ تم اپنی قوم سے الگ ہو، قوم سے اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان کو چھوڑ چکے ہو، تو چلو اس غار میں چل کے پناہ لیں، تمہارا رب اپنے رحمت کا دامن تمہارے لیے پھیلا دے گا، اور تمہارے کام میں تمہیں وسائل مہیا کرے گا۔ اور تم سورج کو دیکھو گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف سے گزر جاتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو انہیں چھوڑ کر بائیں طرف سے آگے نکل جاتا ہے، اور وہ اس غار کے وسیع میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی کارساز اور مرشد نہیں پاؤ گے۔ مرشد یعنی رہنمائی کرنے والا، تو جسے اللہ گمراہ کر دے تو کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہو سکتا، کوئی کارساز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ غار کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس طرح تم اگر دیکھو تو جو غار میں وہ پڑے ہوئے تھے، اور سورج طلوع ہوتے ہوئے ان کے غار کے دائیں طرف سے گزر جاتا، اور غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف سے، تو گویا کہ سیدھی دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑ رہی تھی، روشنی تھی، اور تم انہیں دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم دائیں بائیں ان کے پہلو پلٹ رہے تھے، اور ان کا کتا غار کی دہلیز پہ دہانے پہ پاؤں بچھائے بیٹھا تھا۔ اگر تم جھانک کر انہیں دیکھتے تو تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور ان کو دیکھ کر تم پہ دہشت طاری ہو جاتی۔ یعنی اگر کوئی انسان جاتا تو عجیب منظر، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کتا غار کے دروازے پہ بیٹھا ہے دان، تو دیکھ کر ایسے ہوتا ہے جیسے دہشت طاری ہو، بھاگ کھڑے ہوتے دیکھ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، کوئی درندہ کوئی اور چیز ان کی طرف نہ جائے کہ انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ اب اٹھے، اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ کتنی دیر ٹھہرے ہو، اس حالت میں کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ تو پھر وہ بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم رہے ہو۔ انہوں نے کہا چھوڑیں آپ اس باتوں کو، اللہ جانتا ہے کتنی دیر رہے ہو۔ ورنہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوارج تھے نا، جیسے اندازہ، اسی بات پہ لڑائی ہو جاتی، فرقے بن جاتے۔ ایک کہتا ہے 10 دن رہے، دوسرا کہتا ہے نہیں مہینہ ہو گیا یار، دوسرا کہتا ہے وہ 5 دن، دوسرا کہتا ہے نہیں سال ہو گیا ہے، اسی میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ خوارج ایسے کرتے تھے۔
تو اس لیے دیکھیں انہوں نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب جانتا ہے جتنی دیر رہے ہو، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں، اب آگے چلو۔ آگے کیا ہے کہ آپ اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی کے سکے دے کر، یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو، اور وہ دیکھیے کہ کہاں پاکیزہ کھانا ملتا ہے حلال، اور وہ حلال کھانا تمہارے کھانے کے لیے لے کر آئے، اور وہ ہوشیار رہے بڑی باریک بینی سے، اور تمہارے کسی کو خبر نہ ہونے دے، بڑی ہوشیاری سے کام لے، کسی کو خبر نہ ہو، پتہ چل جائے جی یہ کون ہے۔ بے شک اگر ان لوگوں کو تمہارا پتہ چل گیا تو تمہیں رجم کر دیں گے، یا تمہیں دوبارہ اپنی ملت میں لوٹا لیں گے، اور پھر کبھی تم فلاح نہیں پا سکو گے۔ تو وہ جب وہ گیا آدمی کھانا لینے، وہ پرانا لباس، انہیں تو ایک دن کی بات ہم تھا، وہ سکہ پرانا 300 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور سکہ لباس، لوگ ایران یہ کیا ہے، کون آ گیا بھائی شہر میں، اور وہ بھی ایران کے لوگوں کو کیا ہو گیا، میں کون ہوں، کیا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ کون ہے، کدھر ہے، پکڑ لیا بھائی، سکہ کدھر کا ہے، یہ بندہ کون ہے؟ تو ظاہر ہے پکڑ کے حکومت کے پاس لے گئے ہوں گے، یہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے تفتیش کی، جب انہوں نے کہا ہوگا وہ بھئی ہم کل گئے ہیں ادھر غار میں تھے، آئے ہیں کھانا لینے، کون سا معاملہ ہے؟ تو تحقیق ہوتے ہوتے پتہ چلا ہاں یہ تو وہ ہے جو اتنا عرصہ پہلے کچھ چلے گئے تھے، کوئی خبر ہوگی، اور اب اس وقت قوم مشرک تھی، اور اب وہ سارا شہر حضرت عیسیٰ کا پیروکار بن چکا تھا، ایمان لا چکے تھے سارے شہر والے، دنیا ساری بدل چکی تھی۔ اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ان پہ مطلع کیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اور قیامت کی گھڑی کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور جب وہ لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کیا کریں، یہ کون ہے، کدھر، تو وہ تو بہرحال جب لوگ گئے دیکھا باقی لوگوں کے پاس بھی السلام علیکم ختم، اس لیے کہ اس طرح کی جو بڑی نشانی ہوتی ہیں تو پھر انہیں زندگی کا موقع نہیں دیا جاتا، کیونکہ پھر غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے، تو اس لیے انہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ اب پھر جھگڑا یہ شروع ہوا، یہ کیا کیا جائے، یہ بزرگ ہیں بڑے، تو اب ان کے حکم زار وار بننا چاہیے، کیا ہو، یہ بحث ہو رہی تھی۔ اور جب وہ لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پہ کوئی عمارت بنا دیں، کچھ نے کہا جی دیوار کھڑی کریں، عمارت بنا دیں، بند کر دیں راستہ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ تو جو ان کے معاملے میں غالب تھے انہوں نے کہا جی ہم تو ان پہ ایک عبادت گاہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، اس لیے اللہ کے نیک بندے ہیں، یہاں عبادت گاہ بنا دیں گے۔ اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، یہ سب غیب میں تیر چلانے والے، یعنی ان میں سے کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے، کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب ان کی تعداد کو جانتا ہے، اور اس کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ تو آپ ایک سرسری بات کے سوا ان کی تعداد کے بارے میں ان سے کوئی بحث نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھیں۔ فرمایا کہ ان کی تعداد پہ کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، چھوڑ دیں۔ مطلب یہ کہ اصل یہ نہیں کہ تعداد کتنی تھی، کیا ہے اصل، کیا ہے جی، کہ اس میں حکمت کیا ہے، دنائی کیا ہے۔ اب بعض دفعہ جب مناظرہ ہو رہا ہو، کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں، میں نے سنا ہے کئی دفعہ مناظرے اس پہ ہوئے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا یا نہیں، سنیں ذرا، ممکن ہے اس پہ قتل و غارت شروع ہو جائے۔ مناظرہ ہوا، ڈنڈے ادھر سے مار رہے ہیں، وہاں بندے مار دیے کچھ، اصحاب کہف کا کتا جو ہے اس نے جنت میں جانا ہے یا نہیں؟ تو بھئی جنت انسانوں کے لیے ہے، کتوں کے لیے تو نہیں ہے جنت جی۔ تو استغفر اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کی تعداد اور ان چیزوں کو بحث میں نہ پڑیں، اور آپ کسی چیز کے بارے میں جو آپ کل کرنے تو کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کروں گا، الا یہ کہ آپ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا، اور اگر جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، اور کہیں کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے قریب تر صحیح راستے کی طرف میری رہنمائی کر دے گا۔ یعنی کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ کل میں یہ کروں گا، مگر ساتھ انشاءاللہ کہیں، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، اور یہی امت کو بھی ہے کہ جب بھی کوئی بات کہنی ہو تو کل میں یہ کروں گا تو انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمیں کو پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، اس کی مشیت ہے کہ کل ہمارا کیا ہوگا، زندہ بھی ہوں گے یا نہیں، یا کل کیا پیش آنا ہے۔ تو اس لیے ساتھ ہی ہمیشہ کہیں کہ انشاءاللہ، اور اگر کبھی بھول جائیں تو دوبارہ یاد کر لیں جی۔
اور وہ اپنی غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگوں نے 9 اوپر بڑھائے، کچھ نے کہا جی 300 سال رہے، کچھ نے کہا 309 سال۔ کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہے۔ اگر تو یہ ہوتا نا فائنل یہ تو پھر تو یہ نہ کہا جاتا کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنی دیر رہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور خوب ہے وہ سننے والا، اور اس کے سوا کوئی تمہارے لیے سرپرست نہیں ہے، اور وہ اپنے حکومت میں، اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی اللہ نے اپنے اختیار میں، اقتدار میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور کوئی تمہارا ولی، کوئی سرپرست اس کے سوا نہیں ہے۔ تو اسی پہ ختم کرتے ہیں، اگلا انشاءاللہ حصہ سورت کا کل پڑھیں گے۔ اور کل اس سورت میں واقعہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا، یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ تو میں آج نا ضمیمے میں اس کے بارے میں تھوڑا بات کر دیتا ہوں، تاکہ کل آپ جب سنیں اس کا ترجمہ تو پہلے آپ کے ذہن میں ساری چیزیں ہوں، یہ واقعہ کیا ہے، اور یہ بڑا اہم ہے، اور اس سے بڑے عجیب و غریب نتائج نکالے جاتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی غلط نہیں ہوگا کہ گمراہی کے راستے اس سے نکالے جاتے ہیں، اس قصے سے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس قرآن سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ لوگ ہیں جو اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے اسی کے ذریعے۔ تو اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں جن کو گمراہی کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے، تو یہ واقعہ بھی اسی طرح کا ہے۔ تو میں آج ضمیمے میں انشاءاللہ موسیٰ اور خضر کے واقعے پہ تفصیل سے بات کر دوں گا، تو کل ترجمے میں آپ اس کا ترجمہ سن لیں گے انشاءاللہ۔